अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत, मुल्क की मईशत का जब हम जायजा लेते हैं तो उसमें अगर हाल की बात करें 2018 में हम तकरीबन 6% की हमारी जीडीपी ग्रोथ थी और पिछले पूरे 5 साल पिछले पूरे तकरीबन 4.25 साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही तो मुस्लिम लीग नून का यही कहना था कि हम जाते वक्त 6% की तकरीबन ग्रोथ देकर गए थे और उसके बाद इस हुकूमत ने जो है पट्टा बिठा दिया मईशत का। और अब जो नंबर्स आए हैं रवा वाली साल के हवाले से वो जो जीडीपी ग्रोथ आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आखिरी साल वो भी ऑलमोस्ट 6% के करीब की है। और उनका ये कहना है कि जनाब हम 6% की ग्रोथ पर आ गए थे और हमारे जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो बेहतर थे, इंप्रूव कर गए थे। और ऐसे वक्त में कि जब मईशत जो है वो एक सही सिमत में, सही डगर पर चढ़ चुकी थी, चल रही थी, हमारी हुकूमत को गिराया गया। लेकिन इन दोनों अदवार को अगर हम देखें, चाहे वो 6% की ग्रोथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वक्त में हो, तब भी हमने देखा कि पीटीआई जैसे ही आई थी हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से जाना पड़ा था आईएमएफ में। और अब भी हम ये देख रहे हैं कि इस 6% ग्रोथ को लेकर एक बार फिर हमें जाना पड़ा आईएमएफ के जो प्रोग्राम है उसके कंटिन्यूएशन के हवाले से। तो मालूम ये होता है कि ये जो मईशत का पैटर्न है ये बूम एंड बस्ट साइकिल है। जब कभी हम 6.25% की तरफ जाते हैं और उसके बाद हम इतना मुंह के बल जो है आकर गिरते हैं। ये क्या चीज है, ये क्या फिनोमिना है? क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि चाहे हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हों, डॉलर जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है, रिकॉर्ड लो लेवल के ऊपर उस पर पाकिस्तानी रुपए है। और जब रुपया नीचे गिरा तो पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो भी बढ़ गए, और चाहे वो आपके रुपी टर्म में हो या वो डॉलर टर्म में हो। तो समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, साबिक वजीर खजाना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स भी जो आए गो कि वो बेहद आपका चेंज हुआ, जो पहले 2005-6 था अब वो 2015-16 हो गया। और कोविड के बाद इकोनॉमी ने जो है वो रिकवर किया, मईशत ने रिकवर किया। जीडीपी ग्रोथ नंबर्स इनके भी 6% के आ रहे हैं, लेकिन मईशत जो है उसका हाल बुरा है। तो क्या हमारी सिमत जो हम तरक्की अब तक हमने की है, जो पैटर्न है वो इंपोर्ट और कंजम्पशन लेड ग्रोथ है, खपत के ऊपर बेस कर रही है, ये पैटर्न ही गलत हुआ फिर पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आगाज में मैं आपसे ये कह दूं कि जो एस्टिमेट किए गए शरह नमू के इस वक्त के रवा साल के 6% के करीब, ये जिसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट है। और इसके बाद में एक रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, 2 साल के बाद में एक फाइनल एस्टिमेट आता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इस साल जो अभी तक उन्होंने फिगर्स दिए हैं वो मार्च तक के फिगर्स थे, यानी कि जुलाई से मार्च 9 महीने में जो देखा गया उसके नंबर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए, उसके बेसिस पर शरह नमू 6% बनाया है। ठीक है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बहुत एग्जैजरेटेड बढ़ा के दिखाया गया है। क्यों? सबसे पहले खरीफ की फसलें जो थी अल्लाह के फजल से अच्छी, कपास की फसल माशाल्लाह अच्छी, और इसलिए पिछले साल जब आपके खरीफ का क्रॉप का हार्वेस्टिंग हुई तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में तकरीबन 7% ग्रोथ नजर आया है। मगर इस साल जो है रबी का फसल जो है इस साल का, उसमें हालात बहुत खराब हो गए और आप देखेंगे कि गंदम की फसल जो है वो तकरीबन 4-5% कम होगी। और आपको तो शायद अंदाजा होगा कि गंदम जो है वो हमारे मेजर क्रॉप्स के सेक्टर में 40% सबसे अहम क्रॉप। अगर उसमें गिरावट आती है तो जो 7% बताया गया है वो नहीं होगा, तो बहुत कम हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने माशाल्लाह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10% ग्रोथ रेट बताई। वो कुछ हैरत अंगेज बात यह है कि उसमें से 2 छोटे छोटे सेक्टर्स ऐसे हैं, फर्नीचर वगैरह, जिसमें 500% इजाफा है, उसकी वजह से ये बढ़ गया है। अच्छा। बड़े सेक्टर्स में उसमें कोई खास ग्रोथ नहीं है, टेक्सटाइल्स में कोई खास ग्रोथ नहीं वगैरह।
اور ایک اور چیز جو ہے کہ اب جو پوزیشن ہے مارچ کے بعد میں جو بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کے جو صنعتی شعبہ ہے اس کی رفتار میں اضافے میں کمی آئے گی. ہمارا اندازہ ابھی بھی یہ ہے کہ اس سال اتنا برا نہیں ہے مگر شرح نمو 4 سے مشکل سے 4.5% ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے ایکسپلین کیا ان نمبرز کو. ناؤ یہ جو بوم اینڈ بسٹ گروتھ پیٹرن ہے, یہ سائیکل ہے ہمارا کہ جب کبھی ہم اکنامک گروتھ کی طرف جاتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ امپورٹ اور اگین کنزمپشن لیڈ گروتھ, یہ پیٹرن جو ہے یہ کتنا نقصان دہ ہے, پھر ہماری درست سمت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ دراصل بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ کی حکومت کا آخری سال جس کا آپ نے ذکر کیا 2017-18, جب ہمارا تجارتی خسارہ جو ہے وہ تقریباً 19 ارب ڈالر تک پہنچ گیا جو کہ تاریخ کا سب سے بلند لیول تھا, اس میں امپورٹس کی اضافے کی وجہ والیوم تھی, اور والیوم کا جو لنک ہوتا ہے وہ شرح نمو کے اضافے سے لنک ہوتا ہے. تو یقیناً یہ جو بات کہہ رہے ہیں آپ, اس وقت یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت تھی کہ جب اکانومی میں رفتار بڑھتی ہے تو درآمدات کا لیول بہت تیزی سے بڑھتا ہے. اس مرتبہ پیٹرن کچھ اور ہے. اس مرتبہ جو اضافہ ہوا امپورٹس میں تقریباً آپ کے 50%, اس کی سب سے بڑی وجہ والیومز میں اضافہ نہیں ہے, کنزمپشن میں اضافہ نہیں ہے, قیمتوں میں اضافہ, اور تقریباً 90% جو اضافہ ہوا ہے امپورٹس میں وہ قیمتوں کی وجہ سے ہوا ہے. قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا کووڈ کے ریکوری کے بعد, اور پھر پچھلے دنوں جب رشیا یوکرین وار شروع ہوا تو اس کے بعد میں جو سپلائی شارٹیجز پیدا ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے آج پیٹرول کی قیمت $115 تک پہنچ چکی ہے, اور جب بجٹ ہم پیش کر رہے تھے رواں سال کا تو $60 فی بیرل. اس سال یہ جو لنک ہے گروتھ اور کنزمپشن میں وہ نہیں ہے, اس میں زیادہ اثر قیمتوں کا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کموڈیٹی پرائسز جس طریقے سے بڑھی اور پھر ظاہر ہے کہ ایکسچینج ریٹ یہاں پہ وہ بھی اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو سبسڈی خان صاحب دے کر گئے تھے آئل پرائسز کے اوپر, یہ ایک بہت بڑا بون آف کنٹینشن سمجھ لیں کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس میں سیاسی پہلو بھی بہت زیادہ اس کے ہیں. کیا بجٹ میں, کیونکہ مجھے یاد ہے جب ہم بجٹ دیکھ رہے تھے تو اس وقت پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے اس کی بھی آپ نے نشاندہی کی تھی جو کہ گورنمنٹ نے IMF کو کہی تھی. پھر یہ جو پرائسز کو نہ صرف 10 روپے کم کیا بلکہ اس کے بعد ایک ہیوی سبسڈی دی اور ٹل بجٹ اس کو فریز کر کے گئے. تو یہ ان کی یہ اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا تھا, اس کے لیے کوئی رقم مختص نہیں کی گئی تھی, اس کی فائنینسنگ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا, اور یہ کتنا مشکل ہے موجودہ حکومت کو آگے لے کر چلنا, یا یہ اگر انہوں نے پاس آن کیا ہے تو یہ کتنا مناسب فیصلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ PTI حکومت کے آخری دنوں میں یہ فیصلہ کیا گیا جو کہ اگریمنٹ جو IMF کے ساتھ ہوا تھا اس کا ایک بہت سخت وائلیشن تھا یہ. اور بات یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ حد سے زیادہ اس چیز کے بغیر بڑھ چکا تھا, بہت بڑھ چکا ہے. ہمارا ٹارگٹ تھا بجٹ کا 3,440 ارب اس سال, اور مارچ میں جب پیش کیا ہے انہوں نے یہ سبسڈی جو قیمت کم کی تو اس وقت تقریباً 4,500 ارب تک ایسٹیمیٹ ہو گیا تھا سال بھر کا. تو کوئی آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی. یہ آپ نے دراصل ایک لحاظ سے نامناسب سا قدم لیا تھا, اور اس کے نتیجے میں جب قیمتیں اور بڑھنا شروع ہوئی, جب یہ اناؤنس ہوا تھا تو تقریباً $85 فی بیرل قیمت تھی, آج وہ $115 فی بیرل, روپے کے قدر میں کمی. آپ کا سبسڈی روزانہ تقریباً 3 سے 4 ارب روپے. آپ سوچئے کہ کتنا نقصان ملک کو نہیں ہوا اس حیرت انگیز ڈیسیشن کے بعد. اب وے فارورڈ کیا؟
IMF سے آپ کو جو ٹرانچ ملے گی اس کے ساتھ ایک لیٹر آف کمفرٹ، پھر ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، آپ کے جو ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل ڈونرز، صورتحال بہتر ہوگی. یہ اس وقت کتنا ضروری ہے IMF کی ٹرانچ لینا ہمارے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ بات آپ اسیوم نہیں کر سکتے ہیں کہ IMF کے ساتھ بات چیت مکمل ہو چکی. ابھی تک آپ نے آدھے سے کم سبسڈی کو ہٹایا ہے اور آپ کو عنقریب پورا ہٹانا ہے. پھر آپ نے یہ بھی طے کیا ہوا تھا پچھلی حکومت نے کہ ہم سیلز ٹیکس بھی واپس لائیں گے اور اگر گنجائش ہو تو پیٹرولیم سبسڈی، پیٹرولیم لیوی بھی واپس لائیں گے. تو بہت سے اقدامات رہ گئے ہیں. دوسری طرف بجٹ کا جو ڈھانچہ ہے اور بجٹ کا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت اہم ہے. اس پہ ساری بات چیت اس وقت ہو رہی ہے IMF کے ساتھ. تو جب تک IMF مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا بجٹ کا خسارہ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو اس سال 12 سے 1300 ارب ہو سکتا ہے، اس کو زیرو پہ لانا ہے. آپ سوچئے کہ یہ کتنا مشکل ٹارگٹ ہے. عوام کی چیخیں نکل جائیں گی سر. IMF کو مطمئن کرتے کرتے ملک میں کورام مچ جائے گا. جی، یہ خطرہ ضرور موجود ہے، اس لیے کہ ٹیکسز کو بڑھانا پڑے گا. اور حکومت جو ہے وہ بیچارے اس وقت پہلے تو سبسڈی کے مسئلے سے ہٹنے کی کوشش کیا، آدھا راستہ پورا ہوا ہے اور اب انہیں یہ بجٹ کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ بڑے سخت ٹارگٹس پہ اگریمنٹ کیا گیا تھا. خاص طور پہ پچھلی حکومت نے چھٹے ریویو میں جو اگلے سال کی پروجیکشن کی تھی اس میں ماشاءاللہ 7,225 ارب FBR کے ریونیوز رکھے گئے. ٹھیک. اور اگلے سال جب آپ کے امپورٹس میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اتنا اضافہ نہ ہو، بالکل نہ ہو جتنا اس سال 50% ہوا ہے، تو آپ کا ٹیکس بیس تو کوئی خاص تیزی سے نہیں بڑھے گا. تو کہاں سے آپ تقریباً 30% اضافے ریونیوز میں لائیں گے اگلے سال؟ لیکن ڈاکٹر صاحب قوم کو تو یہ بتایا گیا کہ چونکہ ہم نے ریونیوز زیادہ حاصل کر لیے تھے، ٹارگٹ سے زیادہ، ہمارے ہدف سے زیادہ ہم نے ریونیوز ٹیکس جمع کیا تھا، لہٰذا ہم اس قابل تھے کہ اس عوام کو سبسڈی دی جائے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر. ہمیں تو یہ بتایا گیا قوم کو. نان ٹیکس ریونیوز میں تقریباً سال ختم ہونے تک 450 سے 500 ارب کی شارٹ فال ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہے. جی، اس لیے کہ پیٹرولیم لیوی 610 ارب ہونا چاہیے تھا اور مارچ تک صرف 180-40 ارب کلیکٹ ہوا ہے. دوسری طرف جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ IMF کے ساتھ ٹارگٹ جو FBR کو دیا گیا وہ 5,800 سے بڑھا کر 6,100 ارب پہ کر دیا گیا تھا. اور بڑے مشکل سے اگر وہ 6,000 ارب کر لیں تو بڑی زبردست کامیابی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. شاید ہم نے مس کی ایک اپورچونٹی. کہا گیا کہ رشیا سے گندم اور آئل جو ہے وہ 30% ڈسکاؤنٹ پر مل رہا تھا پچھلی حکومت کو. یہ حکومت چاہتی تو اس کو فالو کرتی، اس پہ آگے بات کرتی، شاید کچھ راستے کھلتے. کیا حقیقت میں ایسا ممکن تھا سر؟ پریکٹیکلی ممکن ہوتا؟ ایک ایسے ملک پہ جس کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ہم کر سکتے تھے کیا؟ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت آپ کا جو رشتہ امریکہ کے ساتھ اس لیے اہمیت بہت اختیار کر گیا ہے کہ جب تک IMF کو امریکہ سے بلیسنگ نہیں ملے گی، بڑے مشکل سے آپ کو پروگرام ملے گا. اور IMF پروگرام اس وقت اگر ہمارے پاس نہ ہو تو باہر سے تقریباً رک جائے گا پیسہ آنا. تو اس وقت اگر آپ رشیا سے امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو امریکہ سے گرین سگنل ملنا بہت ضروری ہے، جس کے امکانات بہت کم ہیں. یعنی پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان انڈیا سے بھی آپ ذرا کمپیئر کر رہے تھے، پلیز. انڈیا جو ہے ان کو فائدہ اس لحاظ سے ہوا ہے کہ وہ امپورٹ کریں، مگر اس وقت انڈیا کی اکنامک پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے، ان کے پاس 400 سے زیادہ ارب ڈالر کے ریزروز ہیں، تو وہ تقریباً انڈیپینڈنٹ ہیں. اس لحاظ سے ہم تو بیچارے مجبور ہیں 10 ارب ڈالر ریزروز سے ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں. اور آنے والے سال میں ہمیں 37 ارب ڈالر پورے سال میں ضرورت ہوگی. باہر سے پیسہ کہاں سے آئے گا؟
अल्लाह ही जानते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा। आने वाले दिनों में $35 अरब की पाकिस्तान को जरूरत होगी अपनी डेट लायबिलिटीज के हवाले से, और हुकूमत और हुकूमती उमूर जो हैं, जो हमारी फॉरेन फाइनेंसिंग है, उसके हवाले से। कल देखते हैं क्या होता है आगे, क्या सूरत हाल रहती है। ये भी मैं आपको बता दूं चलूं कि कल शाम से आज न्यूज पे हम बजट स्पेसिफिक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कल 1 जून से हमारे बजट स्पेसिफिक प्रोग्राम शाम 6 बजे शुरू होंगे। आप जरूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।